شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 7ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سورہ مائدہ چل رہی ہے اور سورہ مائدہ کا آخری ربع یعنی آخری چوتھائی 7ویں پارے میں آ گئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں. بتایا گیا کہ یہود اور مشرکین، یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون؟ یہودی اور مشرکین. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. شرک کرنے والے اور یہودی یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن. مسلمانوں کے قریبی کون ہیں سب سے زیادہ؟ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. نصرانی، عیسائی لوگ. یہ اس وقت کے عیسائی ہوں گے. آج کل تو ان میں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اسلام اور مسلم دشمنی میں. بتایا گیا کہ نصارہ میں مذہبی رہنماؤں کے 2 گروہ ہیں. ایک گروہ ہے قسیسین کا، ایک ہے رہبان کا. قسیسون یہ جمع ہے قسیس کی اور رہبان جمع ہے راہب کی. قسیسین اے علماء النصارہ، عیسائیوں کے عالم لوگ، عیسائیوں کے علماء. اور رہبان عباد النصارہ، نصرانیوں کے جو وہ لوگ جو خانقاہوں میں بیٹھ گئے، تارک الدنیا ہو گئے اور انہوں نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی. شادی بیاہ نہیں کرتے، موٹا جھوٹا کھا لیتے ہیں. یہ اور کہا گیا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان کے اندر استکبار نہیں ہے. سارے فساد کی جڑ دنیا میں یہی ہے، یہ لفظ استکبار، بڑا بننا. میں تجھ سے بڑا ہوں، تو مجھ سے چھوٹا ہے. اور یہی چیز شیطان کے اندر بھی تھی. وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. دیکھو ابا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ نے فرمایا سجدہ کر تو اس نے انکار کیا، میں سجدہ نہیں کرتا. کیوں؟ استکبر، آدم مجھ سے چھوٹا ہے، میں اس سے بڑا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں. آگ اوپر جاتی ہے، مٹی کو اوپر پھینکو تو نیچے آ جاتی ہے. لہذا میں اس سے بڑا ہوں. یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ ان کے غلام ہیں، دنیا کے سارے لوگ ان کی خدمت کے لیے بنے ہوئے ہیں، سب ان کے خادم اور نوکر ہیں. یہ ان کی ذہنیت ہے، بڑا بننا. ان کے اندر ایک بیماری اس استکبار کی وجہ سے اور پیدا ہوئی ہے، حسد. اور حسد کرنے والا ایسی ذلیل مخلوق ہے کہ دکھتا کہیں ہے بتاتا کہیں اور ہے.
حدیث میں ہے کہ جب مسلمان نماز پڑھتے اور آمین زور سے کہتے تو ادھر سے اگر کوئی یہودی گزرتا تو جل مر جاتا. یعنی مسلمانوں کے آمین کہنے پر ان کو حسد تھا, تکلیف تھی. تو ساری برائیوں کی جڑ اور سارے فساد کا منبع اور مصدر وہ استکبار ہے. وہ ان کے اندر نہیں ہے. کن کے اندر؟ علماء النصارہ اور عباد النصارہ کے اندر. جی. اللہ تعالیٰ نے جب قسیسین اور رہبان کی تعریف فرمائی, ان کی مدح کی, تو کچھ مسلمانوں کے اندر یہ شوق پیدا ہوا, یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم بھی انہی کی طرح دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں. منع کیا گیا. آگے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اے ایمان والو, تم ان طیبات کو حرام مت کرو جن طیبات کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے. یعنی لا تحرموا حلالا, حلال چیز کو حرام مت کرو, بات کہیے. اور یہاں طیبات کہا گیا, طیبات کو حرام مت کرو. ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے انسانوں کو طیبات کھانے کا حکم دیا ہے. طیبات کا کیا مطلب ہے؟ یہ طیبتن کی جمع ہے, طیبتن کا پلیورل ہے. اور طیبہ کسے کہتے ہیں؟ ما کل فیہ منفعۃ من غیر ضرر للبدن ولا للعقل من الاطعمہ والاشربہ. کھانے پینے کی وہ چیزیں یا کھانے پینے کی وہ چیز جو عقل کے لیے اور بدن کے لیے نقصان دہ نہ ہو بلکہ عقل اور بدن کے لیے نفع بخش ہو. پھر سے بولتا ہوں, طیبہ جس کی جمع طیبات آتی ہے, جو لفظ یہاں مذکور ہے, جس کو اللہ نے حلال کیا ہے. طیبات جتنی ہیں سب حلال ہیں. اور طیبات کن کو کہا جاتا ہے؟ ما کل فیہ منفعۃ, ایسے کھانے اور ایسے پینے کی چیزیں جن کے اندر انسان کے بدن کے لیے اور اس کی عقل کے لیے نفع ہے, عقل اور بدن کے لیے نفع بخش ہو, اور عقل اور بدن کے لیے نقصان دہ نہ ہو. پتہ یہ چلا کہ جو چیز طیبات میں سے نہیں ہے وہ انسان کے بدن کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اس کی عقل کے لیے بھی نقصان دہ. جیسے سور کا گوشت, اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے, یہ طیبات نہیں ہے, لہذا یہ بدن کے لیے بھی نقصان دہ ہے, ڈاکٹروں نے کہا ہے, اور عقل کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اس لیے کہ آدمی کے کھانے کا اثر اس کے نیچر کے اوپر, اس کی طبیعت کے اوپر ہوتا ہے. طبیعت کے اوپر ہوتا ہے کھانے کا اثر. اور طیبات کی عین ضد خبائث. تو طیبات کو اللہ نے حلال کیا. طیبات کا معنی معلوم ہو گیا, جس کے اندر بدن اور عقل کے لیے نفع ہو, ضرر نہ ہو. اس کا عین اپوزٹ, اس کی جو نقیض ہے وہ خبائث ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے رسول کو جو بھیجا, آپ کا ایک وظیفہ یہ بھی تھا, کار نبوت میں سے, کارہائے نبوت میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ آپ طیبات کو حلال کریں اور خبائث کو حرام کریں. جیسا کہ 9ویں پارے میں ہے, یحرم علیہم الخبائث یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اس نبی کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی امت کے اوپر طیبات کو حلال کرے اور خبائث کو حرام کرے. اس لیے کہ خبائث میں انسان کے بدن اور اس کی عقل کے لیے نقصان ہے, ضرر ہے اس کے لیے.
تو اے ایمان والو، اللہ نے جو طیبات حلال کی ہیں انہیں حرام مت کرو. ایک بات. ولا تعتدوا، اور جو چیز اللہ نے حلال کر دی ہے اس کی ایک حد ہے حلال کی، تجاوز مت کرو. تجاوز مت کرو. یہاں رک کر ہم ایک نکتہ بتانا چاہیں گے. تجاوز کا کیا مطلب ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے، کل میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے. اگر آدمی 5 کر لیتا ہے تو یہ حلال کے اندر اعتدا ہے. اعتدا مانے حد سے بڑھ جانا. حد 4 ہے، اور اگر آدمی 5 کر لیتا ہے تو یہ حد سے تجاوز ہے. اسی کو کہتے اعتدا، حد سے تجاوز کر لینا. اور ایک معنی اور بھی ہے کہ کسی حرام چیز کو حلال کر لے. یہاں تو کہا گیا کہ حلال چیز کو حرام مت کرو، اور نہ کسی حلال چیز کو حرام کرو. اگر حلال چیز کو حرام کرو گے تو یہ اعتدا ہے. یہ بھی اعتدا میں آتا ہے، زیادتی میں آتا ہے، یعنی جواز کے حد کو کراس کرنا. اور ایسے لوگ جو اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہیں اللہ انہیں پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب المعتدین. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، ان رجلا قال، آیا ان کے پاس، کہا کہ انی حرمت الفرش، میں نے بستر کو حرام کر لیا ہے. فتلا هذه الآیہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہی آیت تلاوت کی اور فرمایا، نم علی فراشک وکفر عن یمینک، جا بستر پہ سو جا، اور یہ جو تو نے حلال چیز کو حرام کیا اس کا کفارہ ادا کر، کفارہ یمین دے. جی، کفارہ یمین دے. اگر کوئی آدمی کسی حلال چیز کو حرام کرتا ہے اور پھر اس کو استعمال کرتا ہے یا قسم کھا لیتا ہے کہ میں یہ چیز استعمال، مثلا کوئی قسم کھا لے میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا، ظاہر کہ ٹھنڈا پانی پینا یہ حلال ہے. حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے اور قسم کھا رہا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ ٹھنڈا پانی پی لے اور کفارہ یمین دے. کفارہ یمین کیا ہوتا ہے؟ قسم کا کفارہ. بتایا کہ قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے یا تو 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا ہے ایک، اور دوسرے اوسط درجے کا کپڑا ہے، تیسرے غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر یہ تینوں چیزیں میسر نہ ہوں تو 3 دن کا روزہ رکھے. یہ یہاں بیان کر دیا گیا. فَكَفَّارَتُهُ، اس کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کھانے کے بعد قسم توڑ دے تو کفارہ یمین دے. کفارہ یمین کیا ہے؟ یہ 4 چیزیں ہیں. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین من اوسط ما تطعمون، اوسط درجے کا کھانا جو تمہارے گھر والے کھاتے ہیں. تطعمون اہلیکم، تمہارے گھر والے تمہارے اہل جو کھاتے ہیں، 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا ہے، یا اوسط درجے کا کپڑا ہے 2، یا ایک غلام آزاد کرنا 3، اور اگر یہ سب نہ کر سکو تو 3 دن کے روزے ہیں. فصیام 3 ایام. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں اسے حرام نہ کرو، جو حرام کر دیں اسے حلال مت کرو. اس آیت کریمہ میں وہ بات بیان کی گئی. اس کے بعد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، شراب، جوا اور انصاب اور ازلام یہ سب ناپاک چیزیں ہیں اور شیطانی کام ہیں، یہ ان سے بچو. دنیا کی پوری تاریخ کا تجربہ یہ بتاتا ہے، ریپیٹ کرتا ہوں، پوری دنیا کی تاریخ کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ 3 چیزوں میں گھس کر آدمی آسانی سے واپس نہیں آتا. ایسا چکرویو ہے کہ اگر اس میں گھس گیا تو پھر بچ کر نکلنا آسان نہیں ہوتا. نکل جائے تو نکل جائے لیکن بہت مشکل ہوتا ہے نکلنا. ایک تو ہے نشہ، شراب، جی نہیں نکلتا آدمی، گھس گیا تو. شراب کی لت لگ گئی، حشیش کی لت لگ گئی، گانجے کی لت لگ گئی، افیون کی لگ گئی، تو پھر آدمی مشکل سے اس چکرویو سے باہر آتا ہے. ایک نشہ.
دوسرے زنا، جنسی انحراف، اگر اس میدان میں آگے نکل گیا تو زنا کا بھی اپنا ایک نشہ ہوتا ہے یہ، اور یہ نشہ جب چڑھتا ہے جنسی انحراف کا تو بہت کم لوگ اس چکرویوہ سے نکل پاتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے جوا، آدمی اس میں آگے نکل گیا تو سب کچھ ہار جاتا ہے، وہ سب کچھ ہار جاتا ہے، بڑی مشکل سے اس چکرویوہ میں گھس کر کے واپس نکلتا ہے۔ لہذا ان تینوں چیزوں سے دور رہا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، شراب، جوا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ شیطانی عمل ہے، ان سے دور رہو۔ انصاب کسے کہتے ہیں؟ انصاب کعبہ کے ارد گرد، الاصنام حول الکعبہ، کعبہ کے ارد گرد کچھ پتھر تھے، بت تھے، ان بتوں کے پاس جا کر یہ اپنی قربانیاں پیش کرتے تھے۔ آج بھی کسی درگاہ پر، کسی مزار پر، یا کسی تھان پر، کسی بت کے پاس، کسی پتھر کے پاس جا کر کے قربانی کرنا، یہ انصاب کی قبیل سے، یہ بھی شیطانی عمل ہے، حرام ہے، یہ اس کا گوشت حرام ہے۔ اور ازلام، پانسے کے تیر ہوتے تھے۔ پانسے کے تیر کیسے ہوتے تھے؟ یہ ایک پاٹ ہے، اس کے اندر 3 تیر ہوتے تھے، ایک پر لکھا رہتا تھا افعل، ڈو اٹ، ایک پر لکھا رہتا تھا لا تفعل، ڈونٹ ڈو اٹ، اور ایک خالی رہتا تھا۔ اس کے بعد کہیں جانا ہوا نکالتے تھے، اگر افعل لکھا ہوا ہے، ڈو اٹ، کر، تو چلا جاتا تھا، اور اگر نکلا لا تفعل تو پھر اگر ارادہ بھی کیا ہوتا تھا کہیں جانے کا تو نہیں جاتا تھا وہ، اور اگر نکلا خالی تو پھر ڈالتا تھا۔ پھر اس کے بعد یا افعال یا تفعال نکلے تو یہ پانسا اس کو بولتے، اس کو ازلام، یہ ظلم کی جمع ہے، ازلام۔ یہ بھی کہا گیا یہ بھی شیطانی عمل ہے، ایسے جیسے بلی راستہ کاٹ جائے، بلی راستہ کاٹ جائے۔ ہم لوگ ایک دفعہ کار سے جا رہے تھے، ایک بلی ادھر سے نکلی اور سیدھی نکلتی چلی گئی، تو میں نے کہا یار بلی راستہ کاٹ گئی ہے، تو سب ہنسنے لگے، کہا شیخ آپ بھی کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس بلی کو ہوا میں اڑ کر کے جانا تھا، اس لیے کہ یہاں سے وہاں جانا ہے، اس کو کیسے جائے گی وہ یہاں سے وہاں؟ میں نے کہا کہ یہ تو بلی تھی، کتا اگر جاتا تو سب ہنس رہے تھے۔ بہرحال یہ ایک وہمیات میں سے ہے، اس کا کوئی بھی ثبوت اسلام میں نہیں ہے، اس کو توہمات کہتے ہیں۔ اور اگر آدمی کے دل میں یہ عقیدہ بیٹھ جائے تو ایکسیڈنٹ آگے چل کر کے ہو جائے، مثلا اس کے ذہن میں ہے کہ بلی راستہ کاٹ گیا، کچھ ہونے والا ہے، اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہے، یہ توہم ہے، تو آگے جا کر کے ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ بلی کے راستہ کاٹنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، بلکہ ڈائیورشن آف مائنڈ ہے، یہ ذہن کا ڈائیورشن ہے، ذہن میں اس کو گھوم رہا ہے، ارے بلی راستہ کاٹ گئی، بلی راستہ کاٹ گئی، اور تھوڑا سا اس کا ذہن ادھر ادھر بھٹکا، کہیں لے جا کر کے ٹھونک دیتا ہے، تو یہ ڈائیورشن آف مائنڈ ہے، یہ بلی کے گزرنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا۔ ان تمام چیزوں کا تعلق بدشگونی اور توہمات سے ہے، اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں۔ بتایا گیا کہ شراب اور جوئے کی لت یہ انسان کو کن کن مصیبتوں میں مبتلا کرتی ہے، بتایا گیا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ شراب پی کر کے آدمی کی عقل قابو میں نہیں ہے، کسی کو گالی دے دیا، چلیے وہ اس کے خلاف دشمنی لے لیتا ہے، ہاں مجھے گالی دے دیا۔ جوا کھیلتے وقت ایک آدمی ہار گیا، ایک جیت گیا، تو ہارنے والا اس کے خلاف عداوت لے لیتا ہے، بغض لے لیتا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نفرت پیدا کرتی ہے ایک آدمی کو دوسرے کے تئیں۔ اور روحانی نقصان کیا ہوا؟ یہ تو ہوا دنیاوی نقصان، اور اس میں روحانی نقصان کیا ہے وہ بتایا گیا، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ۔ شراب پی لیا تو منع ہے نا کہ جب تک تم نشے میں ہو مسجد کے قریب بھی نہیں آنا، تو آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے رک جاتا ہے۔ جوا کھیلنے بیٹھا اسے ہوش بھی نہیں رہتا کہ اذان کب ہوئی اور نماز کب ہوئی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اللہ نے فرمایا کہ آپ بھی رکنے والے نہیں ہو، رک جاؤ، رک جاؤ۔ خطرناک بات ہے یہ۔
اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حواریین ایک دفعہ بھوکے ہوئے تو کہا کہ دیکھیے پیٹ ہمارا خالی ہے، ہم لوگ بہت بھوکے ہیں، کھانے کا کوئی بندوبست دکھائی نہیں دے رہا ہے. کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ آسمان سے اللہ مائدہ اتارے. مائدہ مانے دسترخوان، خوان نعمت اتارے. اسی وجہ سے اس سورہ کریمہ کا نام سورہ مائدہ ہے کہ اس میں حواریین نے گزارش کی حضرت عیسیٰ سے کہ آپ دعا کریں اللہ آسمان سے مائدہ اتارے جس کے اندر کھانے ہوں. تفصیل آپ کو معلوم ہے، ہم اس پر بحث کر چکے ہیں. اس کے اندر جو نکتہ ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلے دیکھیں آپ بیک سے آپ دیکھیں گے نا، پیچھے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر کی گئی 8 نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے عیسیٰ پر 8 نعمتیں کی ہیں. جو لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں اور آپ لوگ ہیں جتنے لوگ، 2-3 صفحات کو دیکھ کر کے وہ 9 نعمتیں کیا ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جن کا بیان ہے وہ لکھ کر کے لائیے دیجئے. یہ جو مائدہ کا معاملہ ہے یہ 9ویں نعمت ہے. 9ویں نعمت کا، اس سے پہلے 8 نعمتوں کا ذکر گزر چکا ہے. وہ 8 نعمتیں کیا ہیں آپ لوگ دیکھ کر کے بتاؤ. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا آیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اخروی غرض کو پیش نظر رکھا ہے. دیکھا کیا کہا کہ آج تو مائدہ اتار دے تو جس دن تو یہ دسترخوان اتارے گا پچھلے لوگوں کے لیے اور اگلے لوگوں کے لیے وہ دن عید بنا لیں گے. یعنی اس دن کے اندر لوگ تیری عبادت کریں گے. دیکھو اخروی غرض پیش نظر ہے. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا. یہ مائدہ اتار دے تاکہ یہ پہلے اور بعد میں آنے والے اگلے پچھلے لوگوں کے لیے عید بن جائے. یہ عید بننا اس کا تعلق شریعت سے ہے، دین سے ہے. تو دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیش نظر دین ہے، پہلے انہوں نے دین کا تذکرہ کیا ہے. اور یہاں حواریین نے یہ کیا کہا؟ قالوا نريد ان ناكل منها. جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے کھائیں. ان کے پیش نظر دنیاوی غرض ہے. یہ فرق ہوتا ہے ایک نبی کی نگاہ میں اور ایک امتی کی نگاہ میں. نبی کی نگاہ ہمیشہ اخروی غرض کے اوپر ہوتی ہے اور عوام کی نگاہ، امتیوں کی نگاہ ہمیشہ کھانے کے اوپر ہوتی ہے. یہ بھی قالوا نريد ان ناكل منها. کھانے کے مناظر دیکھنے ہوں تو باہر نکل کر کے دیکھو، پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے. یہ کیسا جہنم ہے بھائی؟ پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے، خالی کھا رہا ہے. جہاں دیکھو بیٹھنے کی جگہ نہیں، کھڑے ہو کر کے کھا رہا ہے. قالوا نريد ان ناكل منها. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے کھائیں. کھانے کے پیچھے پڑے ہوئے بیچارے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اخروی غرض ہے اور آپ کے حواریین کے سامنے دنیاوی غرض ہے. یہ فرق ہوتا ہے نبی کی نگاہ اور امتی کی نگاہ میں. نبی ہمیشہ اخروی غرض کو پیش نظر رکھتا ہے اور یہ ہمیشہ پیٹ کے پیچھے پڑے رہتے. پہلے ان کے ہاں پیٹ ہے. یہ دسترخوان اترا کہ نہیں اترا؟ نہیں اترا. اس لیے کہ عیسائیوں کی کتابوں میں بھی کچھ ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ یہ دسترخوان اترا تھا. ایسا کچھ تذکرہ نہیں ملتا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جو وعید سنائی ہے کہ اتار تو دوں گا. قال اللہ انی منزلها علیکم. ٹھیک ہے میں دسترخوان اتار دیتا ہوں، لیکن فمن یکفر بعد منکم، تم میں سے اس کے بعد کوئی بھی انکار کرے گا فإنی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین. تو ایسی سزا دوں گا، دنیا میں ایسی سزا کسی کو نہیں دی گئی ہے. یہ بیچارے خود بہت ڈر گئے. یہ خود ڈر گئے، کہا کہ نہیں چاہیے ہی نہیں، چاہیے ہی نہیں. آگے کوئی تذکرہ نہیں ہے. جی سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 5 مقاصد شرعیہ کو پیش نظر رکھا ہے.
5 مقاصد شریعہ جو بہت اہم ہے. حفظ العقل, عقل کی حفاظت. عقل کی حفاظت کا مطلب شراب نہ پی, اس لیے کہ الخمر ما خامر العقل, خمر جو ہوتا ہے شراب وہ عقل کو ڈھانک لیتی ہے, تو عقل کی حفاظت کی گئی, حفظ العقل. اور ایک ہے حفظ المال, مال کی حفاظت. کہا گیا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور اور چورنی دونوں کا ہاتھ کاٹ لو, یہ مال کی حفاظت ہے. اور حفظ النسل, نسل کی حفاظت, کہ غیر مصافحین ولا متخذی اخدان, آدمی زنا کار نہ ہو, اس لیے کہ زنا سے نسل خراب ہو جاتی ہے. تو یہ حفظ النسل اور حفظ العقل یہ ہوا. اور حفظ النفس, جان کی حفاظت. اللہ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو عقل کی حفاظت, نسل کی حفاظت, عقل کی حفاظت, نسل کی حفاظت, مال کی حفاظت, اور 2 حفاظتیں اور بھی ہیں. یہ 5 حفاظتیں ہیں جو تفصیل کے ساتھ سورہ کریمہ میں بیان ہوئی. اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے. آپ لوگ متوجہ ہو جائیں. یہ طویل صورتوں میں سے ایک ہے, جانتے ہیں. اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جملۃ واحدہ اتری ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی سورہ کی 10-5 آیتیں اتر گئیں, پھر اس کے بعد اس کی سورہ کی 10-5 آیتیں اور اترتی تھیں. لیکن اس سورہ کریمہ کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جملۃ واحدہ نازل ہوئی, ایک ساتھ پوری سورہ نازل کر دی گئی ہے ایک. اور دوسری عجیب و غریب خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 44 مرتبہ قل ہے. قل کا مطلب اے ہمارے حبیب آپ کہیے. اللہ اکبر. پورے قرآن حکیم میں کسی سورہ کے اندر اتنی بار قل نہیں آیا ہے. اللہ اپنے نبی سے کہے قل, آپ کہیے. اس سے 3 باتیں معلوم ہوئی. کیا؟ کہ 44 مرتبہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ تم کہو قل 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 قل. 44 مرتبہ. پہلی بات معلوم, اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے, آپ کہیے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ معصوم ہیں. اللہ کسی بات کا حکم دے کہ آپ بتائیے, معصوم ہوتا ہے. تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ, تبھی تو کہتا ہے آپ کہیے. اور دوسرے آپ معصوم ہیں. اور تیسرے اللہ نے کہا آپ کہیے, تو جب آپ کہیں گے گویا کہ آپ وحی الہی سے بول رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ زبان نبی کی ہوتی ہے, فرمان اللہ کا ہوتا ہے. جی نبی جو بولتا ہے وحی الہی سے بولتا ہے. یہ 3 باتیں معلوم ہوئی قل کہنے کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے 44 مرتبہ قل کہا ہے. یہ تو بات ہوئی رسالت کی. رسالت سے پہلے کیا ہے؟ توحید ہے. عجیب بات یہ ہے کہ 49 مرتبہ 165 آیتیں کل ہیں اس میں, شاید 165 گن لیجئے گا. اور 165 آیات میں 49 بار 49 ٹائمز 49 بار 49 آیتوں میں, دیکھو 49 مرتبہ 49 آیتوں میں اللہ کی توحید اور عدم شرک بہی کا ذکر ہے کہ آدمی صرف اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو نہ شریک کرے. 49 آیتوں کے اندر توحید کا بیان ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دل میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. 49 اگر آپ 165 کو نگاہ میں رکھیں اور پھر 49 کو, میرا خیال ہے کہ اوسط اگر نکالیں گے تو یہی کوئی 33 کچھ ایسا نکلے گا. آپ لوگ میتھمیٹکس زیادہ جانتے ہیں, تو 33% نکلتا ہے آپ کا. اللہ اکبر. یعنی پوری سورہ کا 33% توحید اور عدم شرک بہی پر ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو.
اور ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ اتنی بڑی سورہ ہے، آپ دیکھیں کہ 7ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے اور تقریباً پاؤ پارا آگے 8ویں پارے میں چلی گئی ہے، لیکن اس پوری سورہ کے اندر کسی نبی کا قصہ نہیں بیان ہوا ہے. یہ حیرت انگیز بات، کسی نبی کا قصہ نہیں بیان کیا گیا ہے. صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 حوار، 2 گفتگویں ذکر کی گئی ہیں. ایک گفتگو اپنے باپ سے کر رہے ہیں، ابا یہ کیا کر رہے ہو، یہ بتوں کی پوجا صحیح نہیں ہے. اور دوسرے گفتگو ہے عبادت الکواکب سے، اس لیے کہ آپ کی جو قوم تھی وہ کواکب کی پوجا کرتی تھی، ستاروں کی پوجا کرتی تھی. تو ایک گفتگو ان سے ہے. بس قصہ اس پوری سورہ کریمہ کے اندر کسی نبی کا نہیں آیا ہے. یہ ایک انتہائی حیرت انگیز بات ہے. یہ سب نگاہوں میں رکھیں. ہاں 44 مرتبہ تو قل ہے اور 49 مرتبہ 49 آیتوں میں توحید اور عدم شرک کا، رد شرک کا بیان. تمام چیزیں دھیان میں رکھیں. اب دیکھیں اس سورہ کریمہ کو. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اسٹائل دیکھ رہے ہیں کہ تو بولنے کا انداز کیا، اسٹائل دیکھ رہے ہیں. ہر آیت کی اسٹائل ہی ہے. کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. میں تو عربی کا طالب علم، میں جانتا ہوں. اللہ اکبر. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا. بتایا گیا آسمان 7 ہیں اور زمین ہمیشہ واحد آتی ہے، لیکن اس سے مراد ہے اس کے 7 طبقات ہیں، لیئرز ہیں. یہ فرض کیجئے یہ قشرۃ الارضیہ ہے، یہ چھال ہے اس کی، کھال کس کی، جس پر ہم ہیں. یہ زمین کی کھال ہے. اس کے نیچے الارض الصخریہ، اس کے نیچے چٹانیں ہیں. تو یہ پہلی لیئر ہے اور اس کے بعد نیچے چٹانوں کی لیئر ہے، پھر اس کے بعد لیئر ہے، پھر اس کے بعد لیئر ہے. 7 طبق. اور ابھی میں نے کہیں انگلش میں کسی مضمون کے اندر پڑھا ہے کہ وکالت الجیولوجی الامریکیہ، یعنی USGS، اس کا مخفف ہوتا ہے USGS. اس کمپنی نے اور اس ایجنسی نے جو تصویر بھیجی ہے، جو رسم بھیجی ہے زمین کے تہوں کی، وہ بے عینی 7 لیئر ہی بتاتے ہیں. 7 لیئر سائنس سے ثابت ہے. جی USGS نے اس کو تصویر لی ہے اس کی اور لوگوں کے سامنے رکھا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو ہم نے پیدا کیا ہے. وجعل الظلمات والنور، اور تاریکیوں کو اور روشنی کو پیدا کیا. ایک نقطہ یہ ہے کہ تاریکی پہلے ہے، نور بعد میں ہے. کیوں؟ ایک مفسر لکھتا ہے اس لیے کہ پہلے شن ہے، پورا تاریکی تاریکی ہے. نور کو اللہ نے بعد میں بنایا، پہلے تاریکی ہے. پہلے تاریکی ہے اور اس کے بعد اللہ نے نور کو بنایا. تو تخلیق کے اعتبار سے ظلمت پہلے، نور بعد میں ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ظلمات کو نور پر مقدم فرمایا ہے. وجعل الظلمات والنور. اچھا، اللہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ ایک بچہ بھی بتا دے گا آپ کو. کیا بتائے گا؟ ماں باپ کے ساتھ بچہ پکنک پر گیا ہوا ہے، ایک جنگل میں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں ٹینٹ لگا ہوا ہے اور دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، کھانے بن رہے ہیں، لکڑیاں جل رہی ہیں، لیکن آدمی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. بچہ فوراً اپنے ماں باپ سے کہے گا امی ہم لوگوں سے پہلے ہی کوئی یہاں آ گیا ہے، دیکھو ٹینٹ لگا لیا اس نے، تو کھانے وغیرہ بن رہے ہیں. کھانا بن رہا ہے، لکڑیاں جل رہی ہیں، ٹینٹ لگا ہوا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی وہاں موجود ہے. ایک بچہ بتا دے گا کہ یہ ٹینٹ لگا ہوا ہے، کھانے بن رہے ہیں، لکڑیاں جل رہی ہیں، کوئی نہ کوئی موجود ہے. ملحد کہتا ہے کہ کوئی موجود نہیں. بھائی دلیل؟ نہیں موجود ہے، نہیں موجود. تیرا دعویٰ ہے، نفی نہیں ہے، تیرا دعویٰ ہے. اللہ موجود نہیں ہے، یہ تیرا دعویٰ ہے. سو برڈن آف پروف، یعنی بار ثبوت مدعی کے اوپر ہے. دلیل تو دے اللہ موجود نہیں ہے. دلیل نہیں ہے. ایتھیسٹ کے پاس دلیل نہیں ہے اللہ کے موجود نہ ہونے کی، کہ اللہ موجود نہیں ہے. اس کی کوئی دلیل ایتھیسٹ کے پاس نہیں ہے، ملحد کے پاس نہیں ہے. آدمی زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے مجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہے یا نہیں، یہ کہہ سکتے ہو. لیکن اللہ نہیں ہے یہ دعویٰ ہے. اگر یہ دعویٰ ہے تو برڈن آف پروف، بار ثبوت تمہارے اوپر، تم ثابت کرو کہ اللہ موجود نہیں ہے. اور سائنس یہ کہتی ہے
کہ میٹر کو پیدا نہیں کرتا. یہ قاعدہ ہے. یہ گلاس ہے, میٹر ہے, یہ میٹیریلسٹک ہے, یہ میٹر ہے. یہ اب بولو زندگی بھر اس کو رکھتے رہو ہاں, لیکن یہ گلاس دوسرے گلاس کو پیدا نہیں کر سکتا. یہ قاعدہ ہے. یہ میٹر کو پیدا نہیں کرتا. میٹر ڈزنٹ کریٹ میٹر, یعنی میٹر کو پیدا نہیں کرتا. یہ سائنس بھی اس کو مانتی ہے. اور دوسرے خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ بھی سائنس مانتی ہے. خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی, سائنس مانتی ہے. اور میٹر کو پیدا نہیں کرتا, یہ بھی سائنس مانتی ہے. تو جب میٹر موجود ہے تو پیدا کرنے والا موجود ہونا چاہیے, اور وہ بھی میٹر نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ میٹر کو پیدا نہیں کرتا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں مخلوق کی وہ صفات ہو ہی نہیں سکتی, بالکل الگ ہونے چاہیے. خالق بالکل الگ ہونا چاہیے مخلوق سے. لہذا خالق کے لیے مخلوق کی مثال نہیں دی جا سکتی کہ اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں رسی کی ضرورت. اللہ کیا پاگل پنا ہے یہ. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. اور دوسرے فطرت بھی یہ کہتی ہے, دنیا میں کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے کہے کہ ہم نے آسمان کو بنایا, ہم نے زمین کو بنایا, لوگ کہیں گے پاگل ہے یہ. میں ہی کھڑا ہو کر کے بیان کروں کہ میں نے آسمان کو بنایا, لوگ کہیں پاگل ہے تو, تیری پیدائش سے پہلے زمین اور آسمان تھے. جی تو کیسے کہہ سکتا ہے میں نے. تو کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ آسمان میں نے بنائے, یہ زمینیں میں نے بنائی, یہ پہاڑ ہم نے زمین کے اوپر کھڑے کیے. جب کوئی نہیں بول رہا ہے, ایک ہستی بول رہی ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے, تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اس نے نہیں پیدا کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اچھا فطرت مجبور ہے ماننے پر, ماننا ہی پڑے گا. کیوں؟ میں مثال دیتا ہوں. ایک بچے اس مثال کو سامنے رکھیں. یہ دیکھو ریل ہے, ٹرین ہے, یہ پچھلا ڈبہ ہے. جی ٹرین یہاں پر ختم ہو رہی ہے. جی یہ پچھلا ڈبہ ہے. پچھلے ڈبے کے بعد ایک اور ڈبہ ہے, اس کے بعد اگلا ڈبہ ہے, اس کے بعد اگلا ڈبہ ہے, اس کے بعد اگلی بوگی ہے, اس کے بعد اگلی بوگی ہے, اگلی بوگی. اب میں پوچھتا ہوں, یہ پچھلے ڈبے کو, پچھلی بوگی کو کون کھینچ رہا ہے؟ بولے اگلا ڈبہ. اچھا اگلے کو کون کھینچ رہا ہے؟ اس اگلے والا. اس اگلے والے کو کون سا ڈبہ کھینچ رہا ہے؟ اگلے والا. چلتے چلے جائیے, آپ کو جا کر انجن کے اوپر ٹھہرنا پڑے گا. مجبور ہیں آپ, بالکل انجن ماننا ہی پڑے گا. تو انجن اس ڈبے کی طرح تھوڑی ہے, اس لیے کہ انجن میں جتنے آلات لگے ہوئے ہیں ڈبے میں ہیں ہی نہیں. جی آپ کو ماننا پڑے گا انجن ہے, اور انجن تمام ڈبوں سے بالکل الگ ہوتا ہے. ڈبہ الگ ہوتا ہے اور انجن الگ ہوتا ہے. ہم ماننے کے لیے مجبور ہیں کہ ہم مانیں کہ انجن ہے, یہی کھینچ رہا ہے سب کو. گویا کہ ان تمام ڈبوں کے حرکت طبعی ہے, تے سے تابع ہے یہ حرکت. اور انجن کی جو حرکت ہے وہ حرکت اصلی ہے, وہ اپنی ذات سے چل رہا ہے, وہ اپنی ذات سے چل رہا ہے. اور پیچھے ڈبے اس کے تابع ہو کر کے چل رہے ہیں. اگر وہ رک جائے تو سارے ڈبے رک جاتے ہیں. تو ہم مجبور ہیں کہ مانیں کہ انجن ہے, ورنہ ڈبے کبھی ڈبے ختم ہی نہیں ہوں گے. یہ تسلسل ہے, اس کو منطق میں کہتے ہیں, فلسفے میں تسلسل باطل ہے. تسلسل باطل ہے. ایک مثال اور دیتا ہوں کہ آپ کسی آفس میں گئے اور آپ کو کسی کاغذ کے اوپر سائن کرانا ہے. اچھا سائن کرانا ہے, پتہ چلا 10 لوگ اس پر سائن کریں گے. 10 لوگ اس پر سائن کریں گے. 10 کے بعد آپ کی باری آنے والی ہے نا. ایک آدمی سائن کر رہا ہے, دوسرا کر رہا ہے, تیسرا کر رہا ہے, 10واں سائن کر رہا ہے. اور اگر پتہ چلے کہ جتنے سائن کرنے والے ہیں لامحدود ہیں تو آپ کی اس فائل کے اوپر کبھی دستخط ہوگی ہی نہیں, اس لیے کہ دستخط کرنے والے لامحدود ہیں. آپ کوئی کھڑے رہیے, آپ کو ایک جگہ جا کر ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسا ہے کہ اس کے بعد نہیں ہے, وہ سائن کرے گا تب آپ کی یہ فائل پوری ہوگی. یہ تو فطرت ہے انسان کی. اللہ اکبر. تو سائنٹیفکلی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وجود ثابت ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. میں نے اس کی جو اپاہج سائنسداں تھا, بہت بڑا سائنسداں تھا, اللہ اکبر, میں نے اس کی لکھی ہوئی بہت زبردست کتاب ہے, آپ لوگ پڑھیں, A Brief History of Time, یعنی وقت کی ایک مختصر تاریخ. بہت اچھی کتاب ہے, انگلش میں پڑھیے اس کو. میرا خیال ہے کہ اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے, بہت اچھی کتاب ہے. اور میں نے تو یہ بات نہیں پڑھی اس کے تعلق سے, کسی نے کہا ہے, میرے ایک شاگرد نے کہا ہے, جنہوں نے لندن کی ایک یونیورسٹی سے انہوں نے MBA کیا ہے,
اور انگریزی بہت اچھی بولتے ہیں, وہ میرے شاگرد ہیں عربی کے. تو انہوں نے کہا کہ شیخ ایسا ہے کہ اس آدمی نے, یہ جو بریف ہسٹوری آف ٹائم کا جو مصنف ہے اسٹیفن ہاکنگ, تو اسٹیفن ہاکنگ نے کہیں جا کر کے یہ بات کہی ہے, وہاں رک گیا جا کر کے, کہہ رہا ہے کہ یہ جو پارٹیکل ہے, اس پارٹیکل کے میرے پاس کوئی توجیہ نہیں ہے, لہذا اس کا نام میں گاڈ پارٹیکل لگتا ہوں, وہاں جا کر کے ٹھہر گیا ہو. اللہ اکبر. اس سے ایک نکتہ اور بھی ملا کہ علم کی ناک میں جب تک وحی الہی کی نکیل نہ ہو, علم اللہ تک نہیں پہنچ سکتا انسان. اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے نیوٹن, اس کے سامنے پانی بھرے, اتنا بڑا. بلیک ہولز کے جو نظریے اس نے پیش کیے ہیں حیرت ناک ہیں. اللہ دنیا میں پہلی بار اتنا تفصیلی نظریہ بلیک ہولز کے بارے میں پیش کیا اس نے, پوری دنیا کے سائنسدانوں کو حیران. بہرحال وہ میں کدھر جا رہا ہوں. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ شرک کا رد بیان ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ہے, ایک ہونے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے نا. پہلے بھئی یہ چیز ایک ہے یا دو ہے, تو پہلے وجود ثابت کرو نا. تو گویا کہ ایک یا دو کا حکم لگانے سے پہلے ثابت یہ کرنا پڑے گا اس کا وجود ہے یا نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد کہا گیا کہ اجل دو ہے. اجل المدت المضروب للشیء, کسی چیز کی متعین مدت, دیٹ از کالڈ اجل. تو یہاں دو اجل بیان کی گئی. دیکھیں کیا کتاب ہے, سبحان اللہ. هو الذی خلقکم من طین, بتایا تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہاری اوقات بتاتے ہیں ہم. تم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے, تو اور آپ کہتے ہیں جس کے اندر پانی نہ ملا ہوا ہو, اور تین اس کے اندر پانی ملا تو تین ہو گیا ہو. جی ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے, پیدا کرنے کے بعد تم ہمارے دائرے کار سے باہر نہیں ہو. ثم قضا اجلا, ہم نے تمہاری اجل کا فیصلہ کر دیا ہے. وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِندَهُ, اور ایک اجل اس کے پاس ہے, اجل مسمى متعین مدت اس کے پاس ہے. تو دو اجل. اور اجل کسے کہتے ہیں؟ المدت المضروبہ للشیء, کسی چیز کی متعین مدت. تو ایک ہے مدت بقاء الانسان, انسان کی بقا کی مدت کیا ہے, انسان کب تک زندہ رہے گا, کتنے سال لکھ دیا گیا ہے. اس نقطے پر پہنچ کر کے مر جائے گا. تو تم کو ہم نے پیدا کیا, اور مدت بقائکم, ہم نے تمہاری بقا کی مدت لکھ دی ہے کہ کب تک تم زندہ رہو گے. ایک اجل یہ, اور ایک اجل جس دنیا میں تم رہ رہے ہو, جس کے پیچھے کتے کی طرح بھاگ رہے ہو, اس کی اجل بھی ہم نے لکھ دی ہے. کیا؟ مدت بقاء دنیا, دنیا کب تک رہے گی یہ بھی ہم نے لکھ دیا ہے. ہاں, ایک تو ہے مدت بقائکم, تم کب تک زندہ رہو گے یہ لکھ دیا ہے ہم نے, اور مدت بقاء دنیا, دنیا کب تک زندہ رہے گی, دنیا کب تک ہے یہ بھی ہم نے لکھ دیا ہے. گویا کہ دو اجل ہیں. ایک مفسر بہت اچھا لکھتا ہے, کہتا ہے حیاتک من اولها الى آخرها ثلاثۃ احرف, تمہاری زندگی شروع سے آخر تک صرف 3 حروف ہے. کیا فلسفہ ہے, اللہ فلسفی ہے. دیکھیں کیا بولتا ہے, حیاتک من اولها الى آخر, تمہاری زندگی شروع سے آخر تک, ابتدا سے انتہا تک, ثلاثۃ احرف, 3 ہی حرف تو ہے, الف جیم لام اجل. الف جیم لام یہ 3 حروف ہیں, یہ تمہاری اوقات اور یہ تمہاری حیثیت. تمہاری پوری زندگی ابتدا سے انتہا تک ثلاثۃ احرف, 3 ہی حروف ہیں, الف جیم لام. الف جیم لام, بہت پیارا فلسفہ ہے. اس کے بعد آگے فرمایا گیا کہ یہ بددماغ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں اترتا ہماری ہدایت کے لیے, فرشتہ کیوں نہیں اترتا ہماری ہدایت کے لیے. اب اللہ فرماتا ہے چلو ٹھیک ہے, کس کو بھیجا جائے, کس شکل میں بھیجا جائے, انسانی شکل میں. اگر انسانی شکل میں آ گیا پھر یہ کہو گے ارے یار تم تو ہماری طرح آدمی ہو, انسان ہو, اعتراض پھر بھی باقی رہے گا. فرشتے کو بھیجا جائے کس شکل میں تم بتاؤ, بولتے نا انسانی شکل میں, اعتراض تو وہی ہے نا کہ پھر تم کہو گے کہ تم تو میری طرح انسان ہو, ہم تمہاری اقتدا کیسے کریں. چلو فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں,
فرشتوں کو بھیج دیتے. اب فرشتے کی دو حیثیتیں ہیں, ایک تو دکھائی نہیں دیتا ہو اور ایک اپنی اصلی شکل میں دکھائی دے. تو اگر دکھائی نہ دے تو کہتے ہیں کہاں گیا کون, اقتدا کیسے کرو گے؟ جو دکھائی نہیں دیتا اس کی اقتدا کیسے کرے گا؟ فرشتہ تو دکھائی نہیں دیتا, وہ تو نور کا بنا ہوا ہے, وہ دکھائی نہیں دیتا. تو جب دکھائی نہیں دیتا تو انسین چیز کی اقتدا کیسے کرو گے؟ دو. تیسرے, چلو اصلی صورت میں آ گیا. اصلی صورت میں آ گیا, پینٹ گیلی ہو جائے گی. پینٹ گیلی نہیں, مر جاؤ گے تم اس کو دیکھ کر کے. اللہ اکبر, ہاں مر جاؤ گے تم. کہا گیا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ, معاملہ فیصل کر دیا جائے گا. ایک تو تم فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھ سکتے, مر جاؤ گے دیکھ کر کے, ایک. اور دوسرے, اللہ جب فرشتہ نازل کرتا ہے تو پھر امتحان کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اس لیے کہ پیپر آؤٹ ہو گیا نا, پیپر آؤٹ ہو گیا. اور جب پیپر آؤٹ ہوتا ہے اس کے بعد اگر نہیں مانتا پھر صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح ان کو مٹا دیا جاتا ہے. جی ہاں, مٹا دیے جاتے ہیں حرف غلط کی طرح. وہ لقضی الامر, معاملہ فیصل کر دیا جاتا ہے. رزلٹ وہ پرچہ آؤٹ ہو گیا نا, اس لیے کہ ایمان بالغیب معتبر ہے. پرچہ آؤٹ ہو گیا تو امتحان کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا. اب فیصلہ سنا دیا جاتا ہے, ختم کرو اس کو, ختم کرو. لقضی الامر, کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے فرمایا جا رہا ہے قل لمن ما فی السماوات والارض, زمین اور آسمان میں جتنے لوگ ہیں, جتنی چیزیں کس کی ہیں؟ ایتھیسٹ کہتا ہے اللہ نہیں ہے, اللہ فرماتا ہے وہ بھی کس کا ہے. سبحان اللہ. کاش کہ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا یہ آیتیں دیکھ لیں. اللہ نے اپنے حبیب سے کہا قل, آپ کہیے لمن ما فی السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں میں جتنے لوگ ہیں, جتنی چیزیں کس کی ہیں؟ قل للہ. آپ پھر فرمائیے سب اللہ کی ہیں. دیکھو نبی سے کہا گیا آپ کہیے, پھر اس کا جواب دینے کے لیے بھی کہا گیا آپ جواب دیجئے قل للہ, اللہ ہی کے لیے. گویا کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ سوال کرو, اور پھر سوال کے جواب کے لیے اللہ کہہ رہا ہے قل, آپ ہی جواب دو. یہ پیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے نبی سے. اب جسے اللہ اتنا پیار کرے, امتیوں کو اس سے کتنا پیار کرنا چاہیے. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ نہیں, اس دل میں ساری محبتیں جمع ہیں, اس میں رسول کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں رہ گئی ہے. ہاں, رسول کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اور آج دنیا میں لات جوتے جو کھا رہے ہو نا سب, کہیں کسی نام سے, کہیں کسی نام سے, کہیں کسی نام سے, کہیں سکون میں نہیں ہو تم, اس لیے کہ اس دل میں نبی کے علاوہ سب کچھ ہے, نبی کی محبت کے علاوہ سب کچھ ہے, اللہ کی محبت کے علاوہ سب کچھ ہے. جمعہ کی اذان ہو چکی ہے اور کہا گیا کہ جب جمعہ کی اذان دے دی جائے تو سارے کاروبار بند کر دو, جائز نہیں ہے. بے اور وزر البے, خرید و فروخت بند کر دو. یہاں بچوں کو لینے کے لیے ہم ہائی اسکول میں کھڑے ہوئے, ارے شرم نہیں آتی تم کو؟ بچے کو کیا تعلیم دے رہے ہو؟ جمعہ جیسی عظیم عبادت تم خود چھوڑ رہے ہو, آگے پیچھے ہو رہے ہو, اور بچہ تو ویسے بھی تھکا ہوا, وہ کیا پڑھے گا وہ؟ تو یہ تمہاری تعلیم ہے, یہ تمہاری تربیت ہے. جب بچوں کی تربیت اس طریقے کی ہوگی تو نسل کیسی پیدا ہوگی؟ تو ایسی نسل کے لیے عذاب نہیں متعین ہوگا, معین ہوگا تو کیا ہوگا؟ اذان ہو گئی, بچوں کو لینے کے لیے کھڑا ہوا ہے. بھائی تم اسکول کے پابند, اسکول کو تمہارا پابند ہونا چاہیے. یہ کیا مذاق ہے؟ یہ مذاق بنا کر کے رکھا ہوا ہے. تو قل لمن ما فی السماوات والارض, زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ کس کا ہے؟ اے ہمارے حبیب آپ بولیے اللہ کا ہے, قل للہ. اچھا, اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے اللہ اکبر, میں اس کی تفصیل کرنا چاہوں گا. اللہ کی ہیں ساری چیزیں. اچھا, کتب علی نفسہ الرحمہ, اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے. اللہ اکبر, رحمت کو فرض کر لیا. ایک مفسر لکھتا ہے العطاء احب الیہ من المنع, دینا نہ دینے سے زیادہ محبوب ہے اس کے نزدیک. اس لیے کہ رحمت کو فرض کیا ہے نا, تو دینا اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے نہ دینے سے. دیتا ہے وہ, اس لیے کہ دینا اس کو پسند ہے نہ دینے سے. اور دوسرے, آدمی گناہ کرتا ہے, پولیس فوراً پکڑ کے لے جاتی ہے اور دھلائی شروع کرتی, لیکن اللہ تبارک و تعالی مجرم کے جرم کے وقت چاہے تو آن دا اسپاٹ اس کے اس جرم کی قرار واقعی سزا دے.
لیکن فوراً نہیں پکڑتا. ہاں لا يعجل العقوبہ, سزا فوراً نہیں دیتا. کیوں؟ کتب علی نفسی الرحمہ, اس لیے کہ اس نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. اور اگر تم جرم کرنے کے بعد توبہ کر لو تو وَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ لِمَاذَا كَتَبَ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ, اس نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا. ایک تو وہ گناہ کرنے پر قرار واقعی سزا نہیں دیتا, فوراً پکڑتا نہیں. دوسرے اگر توبہ کر لو تو اسے معاف کر دیتا اللہ, اس لیے کہ کتب علی نفسی الرحمہ, اس نے رحمت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہ آگے فرمایا گیا عبادت کے لائق کون؟ کھلانے والا کہ کھانے والا؟ بتایا گیا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم. اللہ کھلاتا ہے, کھاتا نہیں ہے. دنیا کے تمام معبودان باطلہ کھاتے ہیں, چادر تک اوڑھ لیتے. چادر اوڑھ رہا ہے بندہ, چادر تک اوڑھ. وہ پاکستان میں وہ کوئی ایک بابا ہے, پنکھے والے بابا, پنکھے والے بابا, وہ نیٹ کے اوپر ماریں گے تو پتہ چل جائے گا. پاکستان بھی عجیب ملک ہے, اللہ اکبر, کیسے لوگ ہیں وہاں بھی. تو پنکھے والے بابا, پوچھا گیا یہ ان کی قبر کے اوپر پنکھا کیوں لگا ہوا ہے؟ وجہ کہنے لگے چونکہ اس کے نیچے درخت ہے نا, یہ درخت کے نیچے ہے یہ قبر, اور درخت پر جو چڑیاں آتی ہیں وہ سب بیٹ کرتی ہیں. ارے بھائی چڑیوں کی بیٹ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا, تمہاری حاجتیں کیا پوری کر سکتا ہے یہ پنکھے والا بابا؟ جی یہ معاملہ ہے. تو جو کھاتا ہے وہ تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتا, جو کھلاتا ہے اس سے مانگو. اس میں بھی توحید کی دعوت دی گئی, وہی کھلا رہا ہے نا. میں یہ پوچھتا ہوں یہ ہوا کس کی ہے, اور ہوا بھی کیسی؟ اللہ اکبر, ہوا بھی کیسی؟ نظر نہیں آ رہی ہے لیکن فائدہ پہنچا رہی ہے, اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. تم کمرہ بند کر لو, ہوا برابر پہنچ رہی ہے. تم جہاں رہو ہوا پہنچا دی جاتی ہے. اور پانی کو H2O کے تناسب سے بنایا گیا ہے. اس کے اندر کوئی گڑبڑی ہو جائے تو پھر پانی نقصان دہ ہو جائے, پانی نہیں رہتا. پھر ایک خاص تناسب سے اس کو بنایا گیا ہے, اس کی وجہ سے تم زندہ ہو. کھلا رہا ہے, وہ فری میں کھلا رہا ہے. ہوا کتنی اہم ہے, ذرا آکسیجن بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے آدمی سے پوچھو کہ کتنا روز لگتا ہے خرچہ, جو فری میں اللہ مہیا کر رہا ہے. تو عبادت کے لائق تو وہی ہے جو کھلا رہا ہے, وہ یطعم, کھلا رہا ہے. اللہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِيُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اور میری طرف یہ ہوئی, اللہ کے رسول فرما رہے, اے ہمارے ابھی بھی بولیے کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ, یہ قرآن, یہ جو بیان ہو رہا ہے, یہ میرے اوپر قرآن, هَذَا الْقُرْآن, یہ قرآن میرے اوپر وحی کیا گیا ہے. کیوں؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ, جو ابھی موجود ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو ڈراؤں. وَمَنْ بَلَغَ, اور جن تک یہ قرآن پہنچے ان کو ڈرا دوں. کسی مفسر نے بہت اچھا لکھا ہے, من بلغہ القرآن فکأنما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس آدمی تک قرآن پہنچ جائے سمجھو کہ اس نے نبی کو دیکھ لیا ہے. جی یہ بات کہی گئی. قرآن پڑھو نبی کو دیکھ لو, اس لیے کہ فرمایا گیا کہ اس قرآن کے ذریعے میں ڈراؤں تم کو جو ابھی موجود ہو, ومن بلغ, اور قیامت تک جن کے پاس یہ قرآن پہنچے ان سب کو اس قرآن کے ذریعے میں ڈراؤں. اللہ اکبر, جس تک یہ قرآن پہنچے گویا اس نے نبی کو دیکھ لیا. من بلغہ القرآن فکأنما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے نبی کو دیکھ لیا. اچھا کیا بات. فرمایا گیا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. دنیا کھیل اور تماشا ہے, مایا ہے, مایا کسی کے ساتھ نہیں رہتی ہے. یہ اس عورت کی طرح ہے جس کا ہر رات ایک شوہر ہو. کتنے لوگوں کو بدل چکی ہے, کتنے لوگوں کو بدل چکی ہے, کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے. اللہ فرما رہا ہے دنیا جو ہے کھیل اور تماشا. دیکھو دنیا محمود بھی ہے اور دنیا مذموم بھی ہے. اذا اقترنت الدنیا اذا اقترنت باللہو واللعب والتفاخر,
اگر دنیا یہ لہو و لعب اور فخر وغیرہ کے ساتھ مل جائے مذمومہ وہ محمودہ اذا اقترنت یا اذا كانت معینۃ علی الطاعہ، اور اگر یہ مددگار بن جائے اللہ کی اطاعت پر تو محمود ہے. دنیا اگر اللہ کی اطاعت پر معاون بن جائے، مددگار بن جائے، ہیلپر بن جائے آخرت کے لیے تو دنیا اچھی ہے، اور اگر لہو و لعب اور کھیل اس کے ساتھ مل جائے تو دنیا مذموم ہے. لہذا دنیا جو ملی ہے اسے آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرو، ورنہ رہنا کس کو ہے؟ آج وہ ہے، کل آپ ہیں، کل ہم ہیں، کس کو رہنا ہے یہاں؟ ڈر نہیں لگتا کہ تنہائی میں چھوڑ کر کے آپ کو آ جاتے ہیں وہاں؟ کون ہے آپ کے ساتھ وہاں؟ ہاں، کیڑے منتظر ہیں کھانے کے لیے تمہارا بدن، یہ جو باڈی بنا رہے ہو حرام کھا کھا کر کے، منتظر ہے کیڑے، اور بہت خوفناک قسم کے کیڑے ہیں. یہ پیٹ جب پھٹتا ہے تو اس سے عجیب قسم کی بدبو نکلتی ہے. یہ بدبو بہت محبوب ہوتی ہے ان مخصوص کیڑوں کے لیے. وہ آتے ہیں اور پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں انسان کا. تم انسان کی غذا ہو کیا؟ تمہاری اوقات کیا، تمہارا بدن کیا، تمہارا دماغ کیا؟ وما هذه الحیات وما الحیات الدنیا لعب ولہو. آخرت بناؤ، وللدار الآخرۃ خیر، آخرت کی زندگی بہتر ہے. یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. قرآن حکیم دنیا کی حقیقت بتا دیتا ہے. اسی وجہ سے شیطان کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھا نہ جائے. حافظ بنائے جا رہے ہیں. ارے ٹھیک ہے حافظ بناؤ بھائی، لیکن آپ قانون یاد کر لیں، لیکن قانون کا انطباق آپ نہ کر سکیں تو کتنی بڑی بدبختی ہے. قانون کا انطباق ضروری ہے. آپ سمجھیں کہ قانون میں ہے، سیکشنز رٹ لیں آپ لا میں، اور آپ کو اس کا انطباق ہی نہ آتا ہو تو اس پڑھائی سے کیا فائدہ ہے؟ اس پڑھائی سے کیا فائدہ ہے؟ ایک بہت پیارا نقطہ بیان کیا جا رہا ہے، متوجہ ہیں؟ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا تو وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے؟ گڑ گڑاتے. یہاں دیکھیے، سزا کے ساتھ تضرع کا ذکر کیا گیا ہے. تضرع کا مطلب ہوتا ہے دل نرم ہو جانا. جب آدمی کا دل نرم ہوگا تبھی تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا. اللہ کو گڑ گڑانا بہت پسند ہے. واللہ کہتا ہوں، کوئی چیز اگر مانگنی ہو نا، تہجد کے پابند ہو جاؤ اور پھر رب کے سامنے سے بات کرو، اس سے بات کرو. میرے رب چاروں طرف سے غموں میں گھرا ہوا. دنیا والوں کے سامنے غم بیان کرو تو ہنسیں گے. میرے رب تو غموں کو سنتا بھی ہے اور غموں کو دور بھی کرتا ہے، اور آدمی ذلیل بھی نہیں ہوتا اس کے سامنے بیان کرنے، ذلیل بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہ میرا رب کسی سے کہتا بھی نہیں ہے کہ میرا بندہ اتنا عاجز ہے میرے سامنے. تو اس کے سامنے گڑ گڑانا عین عزت ہے. دنیا والوں کے سامنے، بندوں کے سامنے گڑ گڑانا عین ذلت. بندوں کے سامنے کیا گڑ گڑانا؟ بندے کیا دے سکتے؟ وہ تو خود بیچارے مفلس ہیں، کیا دے سکتے؟ کہتے ہیں کہ یہ عذاب کیوں آتا ہے. دیکھو حکمت، دیکھو عذاب آنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے. وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، بچے مر گئے، لوگ ڈوب گئے، جانور مر گئے. عذاب کی وجہ بتائی جا رہی ہے. ينزل البلاء لتلین القلوب، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے بلا اس لیے نازل ہوتی ہے تاکہ دل نرم ہو جائیں. اب دل جب نرم ہوں گے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اور گڑ گڑانا دل کی نرمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ دل کو نرم کرنے کے لیے عذاب آتا ہے، بلا آتی ہے. تو کوئی مصیبت آئے تو اس کا مقصد ہوتا ہے تمہارے دل کو نرم کرنا. تو یہ مصیبت تو عین رحمت ہے ہمارے لیے، اس کو عذاب کیسے کہہ رہے ہو؟ ہمارے دل کو نرم کرنے کے لیے مصیبت آئی ہے. ہمارے ایک دوست تھے، بڑے دنیا دار تھے، اللہ واپس ہیں، دنیا دار تھے. وہ ان کی بیٹی تھی، بہت پیاری بچی تھی، بہت محبت کرتے تھے اس سے. ایکسیڈنٹ میں مر گئی. وہ پوری زندگی چینج ہو گئی. اللہ اگلی صف میں رہتا ہے وہ آدمی، بہت ہی پیسے والا ہے، میرے دوستوں میں سے ہیں، اور ایک دم زندگی چینج ہو گئی. اب آپ یہ کہیں کہ بیٹی مر گئی تب تو اللہ کا انکار کر دینا چاہیے تھا.
لیکن بیٹی مر جانے کے بعد, اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد ڈائریکٹ اللہ کی طرف پلٹ گیا وہ. دیکھیے اب دل نرم ہوتا ہے بلا آنے سے, ہے کہ بیٹی چلی گئی ایک دن میں بھی جا سکتا ہوں. دیکھو یہ سوچ ہے ایک طریقے کی. اچھا یہ بلا نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلا نازل کیے بغیر بھی ہے آدمی اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتا ہے. بولے نہیں, لا تلین قلوب البعض الا بالتادیب. بعض لوگوں کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تادیبی سے درست ہوتے ہیں, یعنی بعض ہوتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے, تو وہ لات دینی پڑتی ہے ان کو. یہ ہے لا تلین قلوب البعض الا بالتادیب, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اس کا مطلب ہے اس جملے کا ضروری ہے ان کو ادب دینا, بلا نازل کی جائے تاکہ دل نرم ہو جائے. بعض لوگوں کے دل نرم نہیں ہوتے مگر تادیب سے کہ بلا آئے تب یہ سدھریں گے اور تب ان کے اندر ادب آئے گا. تادیب کے لیے یہ قانون بتایا گیا ہے. اس کے بعد ایک عجیب بات بتائی جا رہی ہے کہ جب لوگ بھول گئے اللہ کو تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. اللہ کا نافرمان ہو گیا. ایک دکان تھی 2 دکان دے دیا, 2 تھی 3 دے دیا. آج بڑے لوگوں کا یہی حال ہے, او دبئی میں ہے, فلاں جگہ ہے, یہاں ہے, وہاں ہے, اور اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے. میرا یہ میرا, ارے تیری اوقات کیا اللہ کے بندے, قرآن پڑھ لے تجھے تیری اوقات معلوم ہو جاتی. سارے ہوٹل سارے کھانے پینے بھول جائے گا تو, تجھے تیری اوقات معلوم ہو جاتی. تو فلما نسوا ما ذکروا بھی, ہم نے ایک ہوٹل تھا, ایک دکان تھی, 2 ہوٹل دے دیے, 2 دکانیں دے دی. اولاد نہیں تھی, اولاد دے دی, تمام آسائشیں دے دی. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, جو چیز دی گئی تھی جب اس پر وہ نازاں ہو گئے, ناز کرنے لگے, اخذناہم بغتۃ, اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا, اچانک پکڑ لیا. ایک مفسر لکھتا ہے کہ اس آیت کریمہ کی شرح وہ ہے, مسند احمد کی روایت, کہ اذا, عقبہ ابن عامر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ فإنما هو استدراج. اگر اللہ بندے کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود نعمتیں بڑھا رہا ہے, دنیا دے رہا ہے, تو سمجھ جاؤ کہ ڈھیل دی جا رہی ہے اور اس کو اچانک پکڑا جانے والا ہے, اس کو اچانک پکڑا جانے والا ہے. ہاں کہ میں گناہ کر رہا ہوں پھر بھی اللہ نواز رہا ہے. بعض لوگوں کو دیکھو اللہ کے نافرمان ہے لیکن بہت پیسے والے ہیں, اللہ ان کو نواز رہا ہے اللہ کی نافرمانی کے باوجود. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے, فإنما هو استدراج, اور ایک دم ان کو پکڑ لیا جائے گا, مچھلی ڈائریکٹ پانی سے نکل کر کے خشکی پر آ جائے گی. اس کے بعد ایک قانون بتایا گیا, فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین. یہ بڑی عجیب بات ہے, دشمنوں کی جڑ کاٹ دی گئی تو تمام تعریف اللہ کی. ارے بھائی دشمن ہلاک ہو گیا تو الحمدللہ رب العالمین میں اور دشمن کی ہلاکت کے درمیان کیا ربط ہے؟ دشمن کو ہلاک کر دیا گیا, یہ کہا گیا. اس کے بعد کہا گیا الحمدللہ رب العالمین. تو الحمدللہ رب العالمین میں اور دشمن کی ہلاکت میں ربط کیا ہے؟ مفسر ربط بتا رہا ہے کہ ربط یہ ہے کہ ہلاک الظالمین نعمت, ظالموں کی ہلاکت جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے, اور وہ نعمہ تستوجب حمد اللہ و شکرہ, اور نعمت یہ واجب کرتی ہے کہ آدمی اللہ کی حمد بیان کرے اور شکر ادا کرے. اور ایک قاعدہ ہے عربی کا کہ جب نعمت کے مقابلے میں حمد آئے تو حمد شکر کے معنی میں ہوتا ہے. دیکھو نعمت, دشمنوں کی ہلاکت نعمت ہے اور نعمت کے بعد حمد لایا گیا. نعمت کے بعد اگر حمد کا ذکر کیا جائے تو حمد کا مطلب تعریف نہیں ہوتی بلکہ شکر ہوتا ہے. اس کا مطلب گویا کہ اگر ظالم ہلاک ہو جائے تو ایک نعمت ہے, اور نعمت تقاضا کرتی ہے یہ کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر اس کا شکر کرے, اس کا شکر کرے. اللہ فرما رہا ہے کہ کیا بات کہی گئی, وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. یہ پہلی حسن ترتیب دیکھیے, اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. غیب مینس ماغابان نا, جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے, ما لا ندرک بالحواس الخمسہ, 5 سینسز کے ذریعے ہم اس کو نہ جان سکیں, اس کو کہتے غیب. ماغابان نا, حواس سے ہم اس کا ادراک نہ کر سکیں. تو اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں, کنجی نہیں کنجیاں ہیں.
غیب کی ساری کنجیاں اسی کے پاس ہے. کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. پہلی بات تو یہ معلوم ہے. اور کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, خشکی اور تری میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کو معلوم ہے. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے ٹائٹینک جو جہاز تھی, جس کے بارے میں اس جہاز کے کمپنی والوں کا دعویٰ یہ تھا کہ اسے قدرت بھی ڈبو نہیں سکتی, ڈوب گیا. یہ واقعہ کب کا ہے؟ اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو 14 یا 15 اپریل 1911 میں ہوا ہے. 1911 کے اندر. اس میں تقریباً 4000 لوگ تھے, 3800, تقریباً 4000 لوگ تھے. اس میں آدھے مارے گئے, تقریباً 1500 لوگ مارے گئے. اور 4000 میٹر کی گہرائی میں یہ جہاز جا کر کے تہے آب سمندر میں بیٹھ گیا. انسانوں کو معلوم نہیں تھا گیا کہاں ہے. 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا یہ, 2 ٹکڑوں میں. اس لیے کہ نیچے اتنی ثقل ہے اور اتنا دباؤ ہے, اتنا دباؤ ہے کہ دباؤ کی وجہ سے اتنا بڑا جہاز 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا. اور ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کے درمیان, ایک ٹکڑے اور دوسرے ٹکڑے کے درمیان تقریباً 800 میٹر کا, ایک ٹکڑا 800 میٹر دور ہو گیا, یہ ٹکڑا ادھر, اور دونوں تہے آپ بیٹھ گئے. یہ جہاز گیا کہاں معلوم نہیں تھا. 1985 میں دریافت کیا گیا. برابر ہے. یہ جہاز کہاں جا رہا تھا؟ انگلینڈ یا برطانیہ سے امریکہ, نیو یارک جا رہا تھا. یہ نیو یارک جا رہا تھا, یہ ڈوب گیا. تہے آپ پڑا رہا. 1985 کے اندر اس کی تصویریں لی گئی. تصویریں اس قدر ڈراؤنی ہیں, مار کر کے دیکھو آپ انٹرنیٹ کے اوپر, حیران ہو جاؤ گے آپ. میرے رب کو پتا ہے کہ یہ کہاں ہے اور ان کو ڈبویا کیسے گیا. ان کو بڑا فخر تھا, ناز تھا, ان کو ڈبو دیا گیا نیچے. یہ رہے جسے تم نہیں دیکھ سکتے, ہم جانتے ہیں کہ یہ کہاں ہے. جب آلات آئیں گے, آلات کے ذریعے تم بہت دیر کے بعد, عرصے دراز کے بعد پتہ لگاؤ گے, لیکن اب بھی ہماری نگاہوں کے سامنے بعض کمرے تو کھل نہیں سکے, کھڑکیاں, وہ اسی میں ان کی ہڈیاں ساری چیزیں گل کر کے ان کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلے گئے. وہ جہاز وہیں 1911 میں یہ حادثہ ہوا. 1985 تک پتہ ہی نہیں تھا سمندر میں یہ جہاز گیا کہاں. بعد میں پتہ چلا. رب تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ جہاز گیا کہاں. وہ ہے سامنے, کتنے لوگ مارے گئے ہیں. یہ سب ملک الموت کی ٹیم نے ان کی جانیں نکالی ہیں, ہم کو معلوم ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, خشکی پر کیا ہے, تری میں کیا ہے, سمندر کی گہرائیوں میں کیا ہے, ہمیں ساری چیزوں کا علم ہے. اللہ اکبر. یہ ہے ہمارے رب کا علم. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور آگے فرمایا گیا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, not a leaf falls but he knows it. جانتا ہے. ایک پتا گرتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ایک دانہ کدھر ہے زمین کی گہرائیوں میں, ہمیں اس کا علم ہے. وہ دانہ ہے کدھر. سبحان اللہ. ہیبت طاری ہو جاتی ہے رب تعالیٰ کی اس علم کے اوپر, اس کے پاور کے اوپر, اس کی طاقت کے اوپر. ایتھیسٹ بھی کتنا بد نصیب ہوتا ہے نہیں, اور اللہ کا نافرمان بھی کتنا بدبخت ہوتا ہے, کتنا بدبخت ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی ایک بڑی پیاری دلیل. متوجہ ہو جائیں, شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو. متوجہ ہو گئے؟ متوجہ ہو. اللہ فرما رہا ہے, یہ آخری بات ہے, ان اللہ فالق الحب والنوا. اللہ کے وجود کی دلیل دیکھو. ہم سائنٹیفک انداز سے اس کو جو ہے سائنٹیفک وے سے ہم ثابت کرنا چاہیں گے. متوجہ ہے؟ یہ گٹھلی ہے, یہ گٹھلی ہے, زمین کی گہرائیوں میں گئی ہے, زمین میں گئی ہے گٹھلی یا دانہ. عرصے کے بعد اس میں 2 شوٹ اپ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ دانہ زمین میں گیا, مٹی کے اندر گیا, اس میں 2 شوٹ اپ ہوتے ہیں, اپر اور لوور. یہ 2 شوٹ اپ ہوتے ہیں. یہاں سے یہ دانہ پھٹتا ہے اور ایک کونپل نکلتی ہے, ایک درخت نکلتا ہے, اور اس کے بعد نیچے سے ایک شوٹ اپ ہوتا ہے. یہ پھٹتا ہے دانہ, نیچے سے ایک کونپل نکلتی ہے. دیکھیے دانہ وہی ہے. یہ نیچر الگ الگ کیوں ہے, نیچر الگ الگ کیوں ہے. اچھا, یہ شوٹ اپ ہوا تو یہ فی الہوائی صاعدہ, یہ اوپر جا رہا ہے یہ,
اور نیچے جو شوٹ اپ ہوا وہ ہابط فی الارض, زمین میں جا رہا ہے. وہ دانا وہی ہے, طبیعتیں دو ہیں, مضاد ہے ایک دوسرے کی مضاد ہے, ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. وہ ہے ایک کوپل اوپر جا رہی ہے اور نیچے شوٹ اپ تو نیچے جا رہا ہے. ارے بھائی طبیعت ایک ہے, یہ دونوں طرف کہاں جا رہے؟ درخت. اس کا مطلب ہے کوئی حکیم ہے, کوئی مبدع ہے, کوئی مکون ہے, کوئی خالق ہے جو ایک ہی چیز کے اندر دو طبیعتیں رکھے ہوئے ہیں. شوٹ اپ. اچھا گویا کہ یہ خود اس کا تقاضا نہیں ہے. اگر اس کا تقاضا ہوتا نیچر کا دانے کے تو یہ اوپر جاتا یا نیچے جاتا, یہ تقاضا ہوتا. اچھا ایک عجیب بات اور یہ ہے کہ یہ جو نیچے جڑیں ہیں باریک باریک جو نسوں جیسی ہیں, یہ اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ ان باریک باریک رگوں کو اگر ہاتھ میں لے کر ایسے ایسے کر دیا جائے تو پانی ہو جائیں گی, وہ ختم ہو جائیں گی. اور زمین کتنی طاقتور ہے کہ اگر اس سکین چاقو گھساؤ تو نہیں گھسے گا, لیکن وہ باریک باریک رگیں جڑوں کی جن کو ہاتھ میں لے کر آپ مسل سکتے ہیں, وہ زمین کے اس مضبوط اور طاقتور اس کے اندر گہرائیوں میں اتر جاتا ہے, چھری سے زیادہ طاقتور. یہ طاقت کس نے عطا کی؟ اللہ. پاگل ہو جائے گا آدمی سوچے گا تو کیا بات کر. سبحان اللہ. یہ قرآن حکیم کی سائنس ہے, یہ قرآن حکیم کی سائنس ہے. بتاؤ ایک کمزور چیز ایک مضبوط چیز کے اندر سرایت کیسے کر رہی ہے؟ فرمایا گیا ان اللہ فالق الحب والنوا. اللہ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے. نیچے کا شوٹ اپ وہی کرتا ہے, اوپر کا شوٹ اپ وہی کرتا ہے. فالق, فلق مانے پھاڑنے والا, ٹو بریک, پھاڑنا. اس کا مطلب ہوتا ہے فالق کا مطلب ہے. قرآن پڑھیے آپ لوگ, قرآن پڑھیے, ترجمہ کے ساتھ پڑھیے. جی یہ تھا 7ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.